اس نے کہا یہ کیا عجیب بات، وہ ماں کے پیٹ میں گرد، فرمایا میں تجھے بڑا عالم سمجھتا تھا مگر تو جاہل نکلا۔ یہ پیدائش نہیں جو رسول نے کہی نا کہ وہ ایسے آیا جیسے نئے سرے سے بچہ پیدا ہوا، ایک نیا انسان بن کے۔ نئی پیدائش کا مطلب بالکل اس کا کردار اور اخلاق بدل گئے۔ لوگوں نے کہا جھوٹا تھا، اب تو یہ سچا ہو۔ اور ایسی نوبت آئی، بات ختم کروں، آخری زمانہ تھا، گورنمنٹ برطانیہ مسلط ہو گئی، مسلمان ہار گئے، لوگوں نے اپنی کوشش کی مگر بیچارے بس رسی جل گئی پر بل نہ گیا، مجاہدین ختم ہو گئے، پھانسیاں جگہ جگہ چوکوں میں گاڑ دی گئی، درختوں پر لوگ لٹکا دیا۔ ہم نے تو منظر ہی نہیں دیکھا۔ اب کہتے ہیں انگریزی دور اچھا تھا، ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا تھا، آزادی کے نہ قدر اور نہ شکرے۔ کتنے ہزار آدمی جزائر انڈمان میں کالے پانی میں مارا گیا، لوگ لٹکا دیے گئے۔ تو ایک حاجی صاحب سے، حاجی مظفر حسین، مجاہدین میں سے وہ بچے رہ گئے۔ اب ان کی دینی غیرت تھی کہ انہوں نے اپنے مکان کو دارالاسلام قرار دے دیا کہ میری یہ اسلامی حکومت ہے، میں گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ حالانکہ باہر دروازے پر انگریزی حکومت آ چکی تھی۔ قسم کھا لی کہ میں نہیں ان کا منہ دیکھوں، باہر نہیں جاؤں۔ بس اپنے دل کی بات ہے کہ میں کافروں کی حکومت کیوں مانوں۔ مقدمہ آ گیا، مقدمہ ایک مسجد تھی پرانی بنی، ہندوؤں نے موقع دے کر انگریزی عدالت میں دعویٰ دائر کر لی کہ یہ ہمارا مندر تھا، ان لوگوں نے قبضہ کر کے مسجد بنا لی تھی۔ ہوا ایسا ہی تھا، مسلمان کہتے تھے مسجد۔ اس نے پوچھا جج نے کہ تم لوگ مسلمان کسی ہندو پر اعتبار کرتے ہو کہ میں اس سے پوچھ لوں تو جو وہ کہ مان لو؟ انہوں نے کہا نہیں جج صاحب، یہ ایک مذہبی معاملہ، ہم نہیں کسی ہندو پر اعتبار۔ اس نے ہندوؤں سے پوچھا کہ تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہے تو جناب معاشرہ مذہب دینی، مگر حاجی مظفر حسین جو ہے اگر وہ کہہ دینا کہ یہ مسجد تھی تو ہم اپنا کیس واپس لے لیں۔ اب اس نے کہا حاجی صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب مجاہدین کے بچے کھسے ہیں، مگر انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، میری یہ اسلامی حکومت۔ اس نے کہا یار ہم ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، ہے تو وہ بس ہو چکے اب یہ لوگ، مگر خیر میں ان کی بات کو رد نہیں کرتا، میں خود دروازے پر چلا جاؤں۔ دروازے پر گیا، اس نے کہا دوسری طرف منہ کر کے نا حاجی صاحب یہ مسئلہ حل کر دیں، دونوں قومیں مرنے مرنے پر چلیے۔ حاجی صاحب کو اور ساری رات مسلمان کہتے رہے، پیر ان کے پکڑتے رہے کہ حاجی صاحب آپ کہہ دیں یہ مسجد، مگر حاجی صاحب نے کہا جناب یہ مندر ہی تھا، مسلمانوں نے بعد میں مسجد بنا دی۔ فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں ہی کئی ہندوؤں نے اسلام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا یار یہ حاجی صاحب کے علاوہ ہمارے کسی آدمی کے بس میں ہوتا وہ زور جھوٹ بول دیتا، انہوں نے سچ کہا۔ مسجد نہیں تھی، مندر تھا۔ تو چار ستون جو ہے نا، پلر خدا کے لیے جو عالم کرتا ہے، ارکان اسلام 5 ہے، وہ پر تھم ہے نا ستون۔ آپ بتائیں چھت نہ ہو، دروازے نہ ہو، کچھ نہ ہو، کوئی عمارت کا گارڈ نہ ہو، اندر کوئی سامان نہ ہو، وہ ستونوں سے کوئی کام چلتا؟ ایسی بیوقوفی کی بات کہ ستونوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ ستون تو جو تیار کر ہما اسباب استحکام تو یہ نماز روزہ حج بٹیاں ہیں، ایسے کارخانے جس میں تجھے پختہ کیا جاتا۔ یہ مسلمان کو پختہ کرنے کا سامان ہے۔ برتنا تو آگے، برتنے کا موقع آگے آئے گا کہ ان بٹیوں سے تیار ہو کر کوئی نکلا۔ ہما اسباب استحکام تو پختہ ہی محکم اگر اسلام ہے، یہ 4 پکے ہو گئے نا ستون، تو انشاءاللہ باقی مرحلہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کا بسر ہو جائے گا۔ مگر ان 4 کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، ان نے سکھایا کیا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ مگر آخری بات ایک صحابی رسول کی بیان کر کے، جیسے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں چلو نماز بھی ایک کام ہے، ہو جائے گا، درمیان میں بات آ گئی کہ امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ ان کے ایک شاگرد ابو بصیر ان کی بیوی کے پاس آئے، ام حمیدہ کے، وہ اس وقت موت کے وقت نہیں تھے، تو ام حمیدہ نے کہا کہ کاش ابو بصیر تو اس وقت ہوتا جب امام جعفر الصادق کی دنیا چھوڑ رہے تھے، اب نواسہ رسول کی اولاد۔ انہوں نے کہا اس وقت کیا کہا امام؟ تو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا من استخف بالصلاۃ لم تنل شفاعت، کہ نماز نہ پڑھنا تو کجا رہا، جس نے نماز کو کوئی معمولی کام سمجھا نا کہ چلو ہو جائے گا جب بھی یہ ہو جائے گا، اس کو قیامت کے دن ہماری اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ سب سے مقدم تو یہ ہونا چاہیے، فکر لائق ہو کہ 12 بج گیا، 12:15 پر زور کیا نماز ہو جانی ہے، پہلے سے تیار۔ صحابی فرماتا جب سے اسلام قبول کیا ایک وقت بھی نماز کا ایسا نہیں آیا کہ میں وضو کر کے اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں، فکر مند ہوتا تھا کہ وقت آنے، اور جب زور کا وقت شروع ہوتا 4 سنتے تو پڑھ لیتا تھا نا کہ جماعت جب ہوگی چلو وہ انتظامی معاملہ۔ سورج کے ڈھلتے ادھر اس نے سر جھکا دیا آسمان پر، آدھا دن گزر گیا وہ جھک گیا، ہمیں بھی ساتھ ہی جھک جانا چاہیے۔
اللہ قرآن میں کہتا کہ لدلوک الشمس، زور نہیں کہا لدلوک الشمس، نام ہی ایسا رکھے تم دیکھ رہی ہو کہ آفتاب ڈوب گیا، جس کو ساری دنیا سجدے کر دی اس نے سر خم کر دیا، وہ قیام میں تھا، اب رکوع کی طرف جانے لگے، تم بیٹھے ہوئے، فرمایا سے سجدے بڑھنے لگے، ہر جو چیز اس کا سایہ بڑھنے لگا، وہ اشارہ نہیں کر رہا، سگنل تو ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام بیتا فرمایا 4 سنتے اسی وقت پڑھ لیتا ہوں، جماعت کو اب پھر بعد میں انتظار کر، ایسے بے چین جب نماز کے لیے ہو جائیں گے نا پھر مزہ آئے گا۔ کہاں ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کہ حضرت جعفر فوت ہو گیا، ان کے بڑے بھائی تھے، اب حضرت زبیر نے ان سے کچھ قرضہ لیا تھا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کاغذ پڑھتے ہوئے غلطی سے سمجھ لیا کہ حضرت جعفر نے ہمارا دینا انہوں نے تھا، یہ سمجھ لیا جلدی سے کہ حضرت جعفر کی ذمہ قرضہ، انہوں نے جا کر عبداللہ سے کہا کہ آپ کے والد نے ہمارا قرضہ ہے، عبداللہ جانتے تھے کہ نہیں دینا تھے انہوں نے، مگر وہ سید کا جواب تھے، تاریخ میں لکھا کہ سخیوں کے سرا، عبداللہ نے جتایا بھی نہیں کہ دینے تو تیرے ابے نے اسی وقت دے دیے پیسے، مگر بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی، دینے تو ہم نے، یہ پھر گئے مجھ سے غلطی، آپ میری فلاں زمین لے لی، اب زمین انہوں نے بھی نکمی دینے کا ارادہ کیا کہ جہاں پانی نہیں مدینہ میں جاتا تھا عبداللہ بن جعفر پھر بھی رسول کی اولاد میں سے تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں عبداللہ بن زبیر مجھے وہی قبول، وہاں جا کر انہوں نے جو نماز پڑھی، ابن حجر فرماتے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ ابن زبیر نے تو یہ سمجھ کر مجھے دی ہے کہ یہ کبھی آباد نہیں ہوگی، مگر تو قادر ہے، تو نے میرے دادا اسماعیل کے لیے چشمہ جاری کر دیا، اب وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ چشمہ جاری ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر پھر آیا کہ آپ مجھے دے دیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے جس نیت سے دیا تھا وہ آپ کی تھی، اب اللہ نے میرے لیے چشمہ جاری، میں نہیں آپ سے لڑ رہا ہوں۔ اس کو اقبال کہتے ہیں سجدہ ہے قدوہ زمین الریدہ، اور مسلمان وہ سجدہ کہاں گیا جس سے زمین کانپ جاتی، جب آدمی سجدے میں سر رکھتا تھا زمین جو جنبش میں آ جاتی، بر مراد اس مہر و ما گردیدہ، وہ اگر چاند اور سورج کو کہتا تھا کہ پڑھ جاؤ تو پڑھ جاتے تھے۔ عاشقو ہے رب اعلیٰ کجاس، اب وہ سجدے میں رب اعلیٰ کہ میں اس خدا کا بندہ ہوں جس سے اعلیٰ کو، وہ شان و شوکت کہاں گئی، این قصور ہے محض یا این گناہ ہے محض یا تقصیر ہے، بتا یہ خدا کا قصور ہے یہ ہمارا گناہ ہے، ہم وہ نمازیں چھوڑ گئے خدا کی وہ مدد نہیں گئی، اس لیے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ واقعی یہ عبادت ہیں مگر بالمعنی الخاص، یہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے، اصل بات ہے کہ پوری زندگی میں آدمی اللہ کے قوانین کی اطاعت کرے، یہ اس کے لیے تیاری، اس کے بغیر نہیں ہو سکے گی، یہ کام کرنا پڑے گا پورے شعور اور ادراک کے ساتھ، پھر انسان میں وہ قوت اور طاقت پیدا ہوگی کہ وہ ہر مرحلے میں ثابت قدم رہے گا، کہیں بھی متزلزل نہیں ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں اپنا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق دیں۔ میں پھر یاد دہانوں کروں گا کہ جو آپ کا کام ہے خدا کے لیے، یہ نہ طبیبوں کا ہے نہ معالجوں کا، آپ اس گئے گزرے دور میں بھی امت کو سنبھال لیں، جو آپ کے بس میں ہیں بچوں پر شفقت کریں، ان کو نمازی اور دیندار بنانے کی کوشش کریں، نصابی کتابوں سے بھی بڑھ کر ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔